بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین مرکزی انجمن تاجران مظفر آباد اور کور ممبر جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جناب شوکت نواز میر۔ میں جناب شوکت نواز میر صاحب آپ سے پوچھوں گا کہ آج کوٹلی میں شدید حالات خراب ہیں اور انجمن تاجران کے کچھ قائدین کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اس آج کے دن جو ہوا ہے کوٹلی کے اندر، میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں اور انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات کرنی پڑتی ہے کہ ایک پرامن احتجاج تھا ہماری کچھ تنظیموں کا، کہ جو باقاعدہ اناؤنس شدہ ایک احتجاج تھا جس کی جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے مکمل حمایت کا اعلان کیا تھا، اور ایک پرامن احتجاج اور احتجاج کرنے والے لوگوں کو اچانک جو ہے پولیس اور انتظامیہ کی طرف سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور ان کے اوپر بھاری بھرکم شیلنگ کی گئی، لاٹھی چارج کیا گیا اور ہمارے لوگوں کو زخمی کیا گیا۔ اور اسی لاٹھی چارج کے دوران ہمارے فتح پور تھکیالہ کے جو پریزیڈنٹ ہیں یا کور کمیٹی کے جو ہمارے ممبر ہیں سردار عبدالشکور صاحب، وہ انتہائی شدید زخمی ہو چکے ہیں۔ وہ ہسپتال میں موجود، ہمارے ایک اور تاجر ہیں جن کی لاک کا فریکچر ہو گیا، وہ ہسپتال میں موجود ہیں۔ اسی طرح جو ہے اور لوگ جو اس وقت ابھی سامنے نہیں آئے جو زخمی ہیں۔ تو میں یہ مطالبہ کروں گا حکومت سے کہ یہ جو اتنا احمقانہ جو فیصلہ کیا گیا کہ پرامن ایک احتجاج ہو رہا تھا، آپ نے کیوں اس احتجاج کے اوپر لاٹھی چارج کیا؟ کس نے یہ فیصلہ کیا؟ تو ہمارا یہ حکومت سے مطالبہ ہوگا کہ فی الفور جو ہے وہاں پہ آرڈرز اناؤنس کرنے والے جو لوگ ہیں، میں یہ کہوں گا کہ ڈپٹی کمشنر، ایس ایس پی اور جو اسسٹنٹ کمشنر جو کوٹلی کے ہیں، ان کو جو ہے فی الفور ان کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی آر کاٹی جائے، کیونکہ اس وقت جو ریاست کے اندر حالات جو ہیں وہ خراب کیے گئے، خاص طور پہ کوٹلی میں جو حالات خراب کیے گئے وہ کلیئر کٹ انتظامیہ کی طرف سے کیے گئے ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی ہم بارہا یہ بات کرتے رہے ہیں کہ ہمارے 3 ڈویژن ہیں، 3 ڈویژن میں سے واحد میرپور ڈویژن ہے جہاں پہ ہمیشہ حالات کو جان بوجھ کے خراب کیا گیا۔ اگر ہم تذکرہ کریں 8 مئی کا، تو اس وقت بھی جو ہے وہ اپنا جان بوجھ کے ڈڈیال کے مقام پہ حالات خراب کیے گئے، اور آج پھر کوٹلی کے مقام پہ اس انتظامیہ کی نااہلی ہے جن کی وجہ سے جو ہے ہمارے لوگ زخمی ہوئے، شیلنگ ہوئی، پورا شہر جو افراتفری کا جو ہے وہ اس میں سامنے آ گیا، گاڑیاں جلائی گئیں۔ اس کی تمام تر ذمہ داری موجودہ ایس ایس پی، ڈی سی اور اسسٹنٹ کمشنر جو ہے کوٹلی، ان پہ بنتی ہے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہوگا کہ ان کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ان کے خلاف بھی ایف آئی آر کاٹی جائے۔ جب عام بندے کے خلاف ریاست کی طرف سے ایف آئی آر کاٹی جاتی ہے تو جن لوگوں نے اس احتجاج، پرامن احتجاج کو خراب کرتے ہوئے پوری ریاست کے حالات کو خراب کیا، تو وہ بھی جو ہے وہ احتساب کے کٹہرے میں آنا ان کا ضروری ہے، تبھی جو ہے وہ ریاست کا قانون جو ہے اس پہ لوگ عمل درآمد کریں گے اور اس کو دیکھیں گے۔ شوکت صاحب، یہ بتائیں کہ یہاں مظفر آباد میں کل کالے قانون کے خلاف، جسے آپ صدارتی آرڈیننس کو کالا قانون کہتے ہیں، ایک احتجاج ہو رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے اور کیا آپ اس کے حصہ بنیں گے؟ دیکھیں جی، پوری ریاست کے اندر جو اس وقت کالا قانون جو صدارتی آرڈیننس نافذ کیا گیا، جس کے خلاف پوری ریاست میں مظاہرے ہو رہے ہیں، اور بالکل یہ کالا قانون جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کرش کرنے کے لیے، ان لوگوں کو توڑنے کے لیے، ان کو زیر بار کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ ریاست کے اندر کوئی ایسے حالات نہیں تھے اس سے پہلے، اگر دیکھا جائے 1.5 سالہ یہ تحریک چل رہی ہے، پرامن تحریک تھی، تو یہ کالا قانون جان بوجھ کے لایا گیا، اور ہم نے اجتماعی طور پہ اس کے اوپر بالکل فیصلہ کر لیا ہے کہ جہاں کہیں پہ بھی احتجاج ہوں گے ہم جو ہے ان کی حمایت کریں گے، ہم ان کا حصہ بنیں گے۔ اور اگر کل مظفر آباد کے اندر بھی انہوں نے کوٹلی والا ایونٹ جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی، تو پھر جو حالات خراب ہوں گے اس کی تمام تر ذمہ داری انتظامیہ اور حکومت پر ہوگی، کیونکہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے ہمیشہ پرامن جدوجہد پہ یقین رکھا، اور آج تک جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پرامن جدوجہد کرتی رہی ہے اور کرتی رہے گی اس وقت تک جس وقت تک جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا چارٹر آف ڈیمانڈ مکمل نہیں ہوتا۔ صاحب، یہ بتائیں کہ ابھی تک کے حالات میں کسی سطح پہ آپ سے رابطہ کیا گیا یا کہ حکومت کی طرف سے ایکشن کمیٹی کو انگیج کرنے کی کوشش کی گئی ہو؟ نہیں سر، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ صرف آتے ہیں، اگر ان کے اندر اتنی ہمت ہو نا سر، تو یہ اوپن بیٹھے، ہمیں بھی بلائیں، میڈیا کے سامنے بیٹھ کے یہ مذاکرات کریں، اور وہاں پہ پتہ لگے کہ کون سی چیزیں انہوں نے پوری کر لی، ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ کیا ہے اور یہ صدارتی آرڈیننس انہوں نے کیوں لایا، ان کو بھی اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اور پھر یہ کہتے ہیں جی صدارتی آرڈیننس میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو پریشانی ہو، آپ تو کسی کو احتجاج کرنے کا حق ہی نہیں دے رہے۔ آپ کی صدارتی آرڈیننس کے مطابق 30 سے 40 لوگ کسی جگہ کھڑے ہو کے اپنی بات نہیں کر سکتے۔ آپ کا صدارتی آرڈیننس یہ
کہتا ہے جناب کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے، احتجاج کے لیے ہم پہلے درخواست دیں، وہ درخواست پہلے 7 دن ڈپٹی کمشنر صاحب کے آگے گھومتی رہے گی، 7 دن کے بعد وہ انکار کریں گے، پھر کمشنر صاحب کے پاس چلی جائے گی، کمشنر صاحب سے بھی اگر وہ انکار ہوتا ہے تو کسی اور صاحب کے پاس چلی جائے گی۔ انہوں نے کیا اس احتجاج کو مذاق بنا لیا؟ مطلب ہے یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو ماریں، ان کو ان کے حقوق سے روکیں اور لوگ احتجاج جو ہے کرنے کے لیے اکٹھے بھی نہ ہو سکے۔ یہ وہ کالا قانون ہے جس کے خلاف پوری ریاست اس وقت باہر ہے، اور انشاءاللہ جس وقت تک یہ کالا قانون واپس نہیں ہوتا، یہ پوری ریاست کے اندر یہ احتجاج اور مظاہرے اسی طرح ہوتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔